أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صلوات. آج جو انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو ہے وہ اصحاب سبت ہے. سبت کہتے ہیں عربی میں ہفتے کے دن کو. آج بھی ہفتے کا دن ہے تو ہفتے کے دن کو عربی میں سبت کہا جاتا ہے. اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن والے اصحاب. دراصل سبت کا مطلب ہے آرام. جیسے قرآن کی آیت بھی ہے: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ سُبَاتًا، ہم نے دن کو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور ایک اور جگہ پر پروردگار فرماتا ہے ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، رات کو انسان آرام کرے. وہاں بھی یہی کلمہ سبات آیا ہے. تو اب یہ جو ہفتے کے دن یہ قوم آرام کیا کرتی تھی، بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو تعطیل کرتی تھی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے دن جو بہت ساری قوموں کی تعطیل ہوتی ہے، ہفتہ اتوار وہ چھٹی کرتے ہیں. تو یہ اس وقت سے چلا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے دور سے ہفتے کو وہ تعطیل کیا کرتے تھے، اس لیے اس دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے. یہ لوگ دریائے احمر، ریڈ سی جو تھا اس کے کنارے بستی تھی ان کی، وہاں آباد تھے. ہفتے کے دن پروردگار نے چونکہ تعطیل کیا کرتے تھے تو مچھلی کو، جو پانی کی مچھلیاں ہیں، ان کو اجازت دی تھی کہ آج تمہیں کوئی بھی شکار نہیں کرے گا. ہفتے کے دن وہ آزادانہ پھرتی تھی. پھر اتوار کے دن سے دوبارہ آزادی ختم ہو جاتی، اتوار کے دن سے وہ دوبارہ کام پر جایا کرتے تھے. اب پروردگار اس قوم کے واقعے کو سورہ اعراف میں بیان کر رہا ہے. آیت نمبر 170 171 سے لے کر 3-4 آیت اصحاب سبت کی ہے کہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں وَاسْأَلُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے رسول آپ ان یہودیوں سے سوال پوچھیے. اے رسول آپ سوال پوچھیے. کس کے بارے میں؟ اس بستی کے بارے میں، ان افراد کے بارے میں جو حاضرۃ البحر، جو دریا کنارے آباد تھے. اچھا، رسول سے کیوں کہا جا رہا ہے سوال پوچھیے؟ کیونکہ قرآن نے مختلف طریقوں سے تذکر دیا ہے
انسان کو یاد دہانی کروائی، یاد کرو، تم یاد کرو۔ اس کا ایک طریقہ سوال ہے کہ سوال کے ذریعے سے سامنے والے کو یاد کروایا جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں خدا نہ خواستہ ابھی ایک کوئی جوان ہمارا دوست ہے، کوئی وہ بہت تیزی سے بائک چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، تو میں اسے کہوں گا یاد کرو پچھلے سال جو تم نے کیا تھا، کتنا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کتنا نقصان ہوا تمہیں۔ تو اس طریقے سے سوال کے ذریعے سے جواب نہیں مانگا جاتا، بعض اوقات سوال کے ذریعے سے جواب مانگا جاتا۔ جیسے ایک شخص کو ایک فقہی مسئلہ نہیں معلوم، وہ سوال کرتا ہے تاکہ اس کو جواب معلوم۔ بعض اوقات سوال کے ذریعے سے یاد دہانی کروائی جاتی۔ السلام علیکم، کہ اے رسول آپ ان یہودیوں سے سوال کیجیے تاکہ یہ جو مکے کے یہودی ہیں ان کو بھی یاد آ جائے کہ اگر خدا کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کی ابتدائی اسی سے ہو رہی ہے۔ آپ ان قریے سے سوال کریں التی کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کنارے آباد تھی، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا۔ اب دیکھیں پروردگار کے امتحانات، جب ہفتے کا دن آتا تھا تو مچھلیاں پانی سے باہر آ جاتی، ان کے سر نظر آتے تھے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، اگر ایک چھوٹی سی جگہ پر بہت زیادہ مچھلیاں آپ رکھ دیں تو وہ نظر آتی ہے، پانی کے باہر سے نظر آتی ہے، ان کے سر نظر آتے ہیں۔ ہفتے کے دن جب شکار کرنا ممنوع تھا، جب خدا نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ ہفتے کے دن شکار کریں، تو اس دن مچھلیاں پانی سے باہر نظر آتی، ان کے سر نظر آتے تھے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہو جا، اتوار کا دن شروع ہوتا تو اب مچھلیاں نظر نہیں آتی پانی، اب اسے ڈھونڈنا پڑتا، جال بچھانا پڑتا، کانٹا ڈالنا پڑتا، مختلف طریقوں سے اس مچھلیوں کو شکار کرنا پڑتا۔ اب دیکھیں یہ کیسی خدا کی حکمت ہے کہ خدا کس طریقے سے امتحان لیتا ہے کہ جس دن ممنوع ہے اس دن شکار میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن مجھے اجازت نہیں شکار کرنے کی، اور جس دن ممنوع نہیں ہے اس دن کہا گیا محنت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، آسانی سے نہیں ملے گا شکار تم۔ اب اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے یہ کیا کہ انہیں بھی معلوم تو تھا کہ ہفتے کے دن ہم شکار نہیں کر سکتے، یہ تو مانتے تھے، تو ہفتے کے دن انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنا دی۔ ہر خاندان نے اس پانی سے چھوٹی چھوٹی نہریں، پتلی پتلی حوض جو ہوتے ہیں وہ نکال لیے اور اپنا اپنا ایک سوئمنگ پول اور حوض بنا لیا۔ اب مچھلی دریا سے تیرتی ہوئی اس نہروں سے ہوتی ہوئی ان کے حوض میں آ جاتی تھی۔ اب جب وہ واپس جانے لگتی تھی تو وہ وہاں پر جو جہاں سے نکلنے کا راستہ ہے، خارج ہونے کا راستہ ہے، ایک باڑ لگا دیے تھے، جیسے ایک جالی لگا دی، ایک باڑ لگا دی، ایک پتھر لگا دیے۔ اب مچھلی آ تو جاتی تھی کیونکہ انہیں معلوم ہے ہفتے کا دن ہے اور آسانی ہے، کہیں بھی ہم گھوم پھر سکتے ہیں، خدا نے ہم سے کہا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا اب مچھلی واپس جانے لگتی دریا میں تو وہ وہاں جالی میں پھنس جاتی، جال میں پھنس جاتی، باڑ میں پھنس جاتی۔ اتوار کے دن وہ آتے اور اس باڑ میں سے مچھلیاں نکالتے اور خدا سے کہتے دیکھو ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے اتوار کے دن شکار کیا، ہم نے ہفتے کے دن کہاں شکار کیا، ہم نے کہاں ہفتے کے دن شکار کیا، پورا ہفتہ ہم نے کوئی شکار نہیں کیا۔ یہ دھوکہ ہے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ انسان بعض اوقات اتنا دھوکہ کرتا ہے کہ پھر خدا سے بھی دھوکہ کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آخرت میں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے اسے۔ آخرت یوم تبلی سرائر، جس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے، سارے حجابات ہٹ جائیں گے، انسان کو سب کچھ دکھائی دے گا، وہاں بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ جیسے قرآن میں ہے نا، ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، کچھ نہ بولو، خاموش رہو، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلط بولیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ زبان بھی ایک عضو ہے انسان کا، لیکن اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، قیامت کے دن زبان نہیں بولے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اتنا جھوٹ بولا ہے اس نے کہ قیامت میں بھی اب جھوٹ بولے گی۔ یہ بہت بڑا انسان کا ایک مسئلہ ہے۔ العادات الفطرت الثانیہ، انسانوں کی عادات اس کی دوسری فطرت بن جاتی ہے۔ جیسے انسان فطرتاً سوچتا ہے، فطرتاً بولتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اسی طرح جو بری عادات ہے یا اچھی عادات ہے
وہ بھی انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی. حتیٰ روایت میں، حتیٰ بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اہل جنت سوال کریں گے اہل جہنم سے کہ بتاؤ جو کچھ ہمارے خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل رہا ہے. اہل جنت میں جو افراد ہیں وہ جہنم والوں سے سوال کریں گے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے لیکن ان کی آوازیں پہنچ رہی. تو یہ جنت سے کہیں گے جو کچھ خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے. ہمیں نعمتیں مل رہی، ہمیں حور مل رہی، ہمیں پروردگار نے غلمان کہا تھا وہ مل رہے، جیسے کہا تھا ویسے مل رہا. یہ بتاؤ تمہیں جو کہا تھا تمہارے جھوٹے خداؤں نے، تمہیں بھی کیا وہی کچھ مل رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم بھی بہت مزے میں، آگ میں جل رہے ہیں، آگ میں جھلس رہے ہیں، فرشتے عذاب سر پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن دنیا میں ایک چیز تھی نا، سامنے والے کو کیسے یہ ہو کہ میں نیچے ہوں، سامنے والے کو میری انا کا مسئلہ ہے، میں اپنے آپ کو نیچے نہیں کر سکتا. وہ کہیں گے دیکھو یہ تو ہار گیا، میں جیت گیا. یہ سوچ ان کی اس قدر ان کے جسم میں، ان کے وجود میں رسوخ کر گئی ہوگی کہ جہنم کا عذاب جھیل لیں لیکن اہل جنت کو جواب دیں گے ہاں ہم بہت سکون سے ہیں، ہم بھی بہت مزے میں. وَيُعَذِّنُ مُعَذِّنٌ، اس وقت غیب سے آواز آئے گی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سخت ترین عذاب کا شکار ہے. انسان بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، جیسے تاریخ میں ابو لہب کو جب قتل کیا جا رہا تھا تو قاتل اس کے سینے پر سوار تھا اس کو قتل کرنے کے لیے. تو اس نے کہا مجھے یہاں سے قتل نہ کرنا، یہاں سے قتل کرنا، نیچے سے یہاں سے قتل کرنا. تو اس نے کہا کیوں، اس میں کیا ہے؟ کہا جب سارے سڑ جائیں گے نا تو میرا سر سب سے بڑا ہونا چاہیے. جب سارے سڑ لے کر جائیں گے جنگی تو میرا سر سب سے اونچا ہونا چاہیے. ملعون یہ نہیں کہہ رہا مجھے قتل نہ کر، یہ نہیں کہہ رہا، کہہ رہے قتل کر بے شک تو قاتل ہے، تیرا کام قتل کر. لیکن دیکھ مجھے اگر یہاں سے قتل کرے گا تو جتنا اس کا سر ہے، جتنا اس کا غلام کا سر ہے، میرا آقا اس کا بھی سر اتنا ہی ہوگا، اس میں کیا میری شان ہے؟ تو مجھے یہاں سے قتل کر کے لوگ کہیں گے دیکھو اس کا سر سب سے اونچا ہے. تو اس نے کہا قاتل نے کیسی سوچ ہے تمہاری، اور کہا اب میں تمہیں یہاں سے قتل کروں گا تاکہ سب سے چھوٹا سر تمہارا دکھائے. اس نے کہا یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا. پھر اس کو یہاں سے قتل کیا گیا. یہ انسان اس عالم میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں سے جب دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، پھر وہ خدا سے دھوکہ کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا سے فریب کرنا شروع کرتا ہے. اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ قیامت میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جب پروردگار سوال کر رہا ہے اس کے سامنے، یوم تبلی السرائر، حجابات اٹھ چکے ہیں، سب حقیقتیں آشکار ہو چکی ہیں، لیکن نہیں، وہ بات اس کی وجود سے جا نہیں رہی. پھر پروردگار کہے گا اس کی زبان کو مہر لگاؤ، اب زبان کو بولنے کی اجازت نہیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ فریب کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ فریب کرتے تھے. اب انہوں نے خدا کے ساتھ ہیلا کرنا اور مکر کرنا شروع کر دیا. خدا نے منع کیا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، انہوں نے بھی کہا ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی دریا سے، مچھلیاں آ جاتی تھی اس نہر میں. جب جانا چاہتی تھی ہفتے کی رات کو تو وہ آگے ایک باڑ لگا دیتے تھے، ایک جالی بچھا دیتے تھے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھیں. پوری رات انتظار کرتے تھے، جیسے ہی اتوار کا سورج نمودار ہوتا تھا ساری مچھلیاں اپنے قبضے میں لے لیتے اور کہتے تھے دیکھو ہم نے اتوار کے دن شکار کیا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیں پروردگار فرمانے اس طریقے سے ہم قوموں کو آزماتے ہیں کہ جب ہفتے کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، مچھلیاں بالکل اس کے سر نظر آ رہے تھے، بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی. عجیب آیت ہے قرآن کی. قرآن فرماتا ہے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جیسے ہی ہفتے کا دن آتا تھا مچھلیاں پانی کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، اور جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہو جاتا تھا مچھلیاں دوبارہ پانی کے اندر چلی جاتی تھی. یہ خدا کا امتحان لینے کا طریقہ ہے. اب ظاہر ہے ہم میں سے تو کوئی مچھلی نہیں پکڑ رہا،
لیکن امتحان تو ہم سے بھی ہو رہا ہے۔ اب مچھلی کی جگہ آپ کوئی اور چیز رکھ دیں، اس چیز کے ذریعے سے اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ کی مچھلی کو اس جگہ پر فٹ کر دیں، وہ اس کا امتحان ہے۔ کہ جس چیز سے خدا نے منع کیا ہے وہی چیز میری آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے، وہی چیز۔ اب ایک شخص ہے، فرض کریں نوکری کر رہا ہے، 50,000 1,00,000 روپے اس کی تنخواہ سیلری ہے۔ اب اس کو ایک شخص آتا ہے 20 لاکھ روپے کی رشوت دیتا ہے، اس سے خدا نے روکا ہے، لیکن یہ نظر آ رہی، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی، یہ نظر آ رہی، یہ چیزیں نظر آ رہی۔ خدا نے منع کیا ہے، نہیں یہ تمہارا رزق نہیں ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، یہ تمہارا رزق نہیں، اس کو ہٹا دو۔ یہ جیسے ہی ہٹ جائے گی اب اگلے مہینے دوبارہ 1,00,000 ملیں گے، 50,000 ملیں گے اسے۔ جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا تھا مچھلیاں پھر پانی میں چلی جاتی تھی۔ تو پروردگار جو امتحان لیتا ہے وہ اس چیز کے ذریعے سے لیتا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہے۔ اچھا، ہر شخص کا الگ طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ جیسے آپ نے مشہور واقعہ شیخ انصاری کا، آپ نے پورا واقعہ نہیں سنا تھا، بہت مشہور واقعہ شیخ انصاری کا، کہ اس کے ایک شاگرد تھا، اس کے خواب میں شیطان آیا تھا اور شیطان رسیاں بنا رہا تھا، کوئی رسی پتلی تھی، کوئی موٹی تھی، کوئی چوڑی تھی، کوئی کسی شیپ کی تھی۔ تو اس نے شیطان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا پھندے بنا رہا ہوں۔ تو کہا یہ الگ الگ کیوں؟ کہا ہر شخص کو الگ طریقے سے میں پھندا ڈالتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی شخص کبھی بھی چوری کرنے کا نہ سوچے اپنی زندگی میں، زنا کرنے کا نہ سوچے، شراب پینے کا نہ سوچے، لیکن ویسے ایک اور حرام کام ہے جو اس کی زندگی میں آ رہا ہے، وہ نامحرم کی طرف ایک بری نگاہ رکھ رہا ہے۔ وہ چیزیں شیطان اس کی نگاہ میں معیوب رکھے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ تم نہ کرو، بس ایک کام میرا کرتے رہو، اسی سے میں تمہیں بہکا دوں۔ دیکھیں ہر شخص کو وہ یزید نہیں بنا سکتا، یعنی ہر شخص کو ایسا نہیں بنا سکتا وہ سارے گناہ کرے، لیکن اگر ایک بھی گناہ کا دروازہ کھلا رہا تو اس کے قلب میں جگہ بن جائے گی، وہ آتا رہے گا جاتا رہے گا۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کا، کہ ہر شخص کو بہکاتا ہے، جس طرح ان افراد کو بہکا رہا تھا۔ جب ممنوع ہے تب مچھلیاں نظر آ رہی، کتنا انسان کا دل کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم میں سے کوئی مچھلی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اگر واقعاً وہ ہو تو اس کا دل کتنا مچلے گا کہ دیکھو سامنے سامنے مجھے اس کے سر نظر آ رہے لیکن مجھے اجازت نہیں شکار کی۔ اسی طرح ہر چیز میں پروردگار نے امتحان لیا۔ انہوں نے ہیلا کیا، مکر کیا، فریب کیا خدا سے، اور شکار ہفتے کے دن کیا، لیکن نام رکھ دیا کہ ہم نے اتوار کے دن شکار کیا۔ اس پہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے خطبہ دیا۔ مولا فرماتے وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبْهَاتِ، کہ یہ حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دیتے ہیں مختلف شک و شبہات کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے۔ دیکھیں ایک ہیلا، ایک چال اچھی چال ہے، ایک چال اچھی چال ہے، ایک چال بری چال ہے۔ جیسے جنگ میں رسول اللہ اپنے اصحاب سے فرماتے تھے جو ضعیف افراد ہیں کہ خضاب کر لو، اپنی داڑھی پر رنگ لگا لو، خضاب کر لو۔ کیوں؟ تاکہ دشمنوں کو نظر آئے کہ اس فوج میں تو سارے جوان ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے۔ یا خود ایک جنگ میں بہت ساری دیگیں منگوائی گئی مدینہ سے، بہت ساری دیگیں، مثلا ابھی یہاں شاید ایک دیگ بھی کافی ہو جائے اگر ہو تو، وہاں پہ جنگ میں مثلا 10 دیگیں کافی تھی، کہا 100 دیگیں لے آؤں۔ کہا 100 دیگوں میں ڈالیں گے کیا؟ کھانا کہاں ہے ہمارے پاس؟ کہا پانی لگا لو، پانی چڑھاؤ۔ تو کہا وہ کیوں؟ کہا دشمن جب دیکھیں گے تو کہیں گے کتنے لوگ آئے ہیں، وہ کہیں گے کتنے لوگ آئے، تو اسی خوف سے وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ تدابیر ہے، یہ اچھی تدبیر ہے۔ یہ حضرت یوسف نے ایک تدبیر کہی، اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے تو انہی کے سامان میں اپنا کاسا، اپنا ایک گلاس رکھ دیا سونے کا، اس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ اگر انسان کا مقصد اچھا ہے اور راستہ اچھا ہے تو وہ تدبیر اچھی تدبیر ہے،
لیکن اگر انسان کا مقصد برا ہے یا راستہ برا ہے تو وہ تدبیر بری تدبیر، وہ ہیلا ہے، مکر اور فریب ہے۔ مولا فرماتے وہ یستحلون حرامہ بالشبہات، شبہات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر لیا۔ اب جب مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی ہے مسلمانوں کی، مکے کا پانی آب زمزم، آب زمزم دنیا کے لطیف ترین پانی میں سے ایک پانی ہے۔ اب یہ بات شاید اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گی جو سفر کرتا ہے، جو مختلف شہروں میں سفر کرتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہر شہر کا پانی مختلف ہوتا ہے، اور بعض پانی ایسے ہوتے ہیں جو سوٹ نہیں کرتا انسان، پانی جو اس کی حیات ہے اسی سے اس کو بعض اوقات اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، الرجی، مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہجرت ہوئی ہے مکے سے مدینہ، تو مسلمانوں کو مدینے کا پانی چونکہ ثقیل تھا، وزنی تھا، آب زمزم کے مقابل میں مدینے کے پانی میں سنگینی تھی، تو وہ انہیں سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے مشورہ دیا چند کھجوریں اس میں ڈال دی جائے، جب آپ ایک گلاس پانی پئیں تو اس میں پہلے سے چند کھجوریں ڈال دیں، وہ ثقالت کھجور جذب کر لے گی، آپ ٹھنڈا اور گوارا پانی پئیں۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ ایک طریقہ ہے، اب انہوں نے اس طریقے سے کھجور ڈال دی اور پانی کو اس طریقے سے کر دیا کہ وہ نبیذ اور شراب میں تبدیل ہو گئے۔ رسول نے کہا تھا چند کھجوریں ڈالیں، انہوں نے اس طریقے سے، یعنی انتظار میں تھے کہیں سے کوئی چیز ملے تو ہم اپنے باطل مقاصد تک پہنچ جائیں، انہوں نے نبیذ بنانا شروع کر دیا۔ مولا فرماتے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبْهَاتِ، شبے کے ذریعے سے حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیتے، یعنی ایک فریب، ایک مکر کے ذریعے سے کوئی بھی ایک چیز ہو، جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چچا زاد بہن ہے، کوئی ہماری کزن ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ہماری بہن ہے، بھائی نامحرم ہے یہ، کہا نہیں آغا صاحب یہ بہن ہی تو ہے، ایک شبہ ان کے ذہن میں کہ یہ بھی بہن ہے، اور پروردگار نے جو حدود قائم کیے اس حدود کو ایک شبے کے ذریعے سے حلال کر لیتے، کہتے ہیں ہماری بہن ہے۔ یا ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے دیور بھی ہمارے بھائی جیسے، ٹھیک ہے بالکل بھائی جیسے، لیکن وہ نامحرم رہے گا۔ جو حدود ہے اس حدود کو انسان کراس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس مچھلی کے واقعے کی وجہ سے پروردگار نے ان پر عذاب کیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ تم سب بندر بن جاؤ، پوری قوم بندر بن گئی، اور 3 دن تک یہ عذاب ان پر آتا رہا، 3 دن تک۔ اب دیکھا جائے تو ایک مچھلی کی وجہ سے پروردگار نے کیوں انہیں عذاب دیا؟ ایک مچھلی کی تو بات تھی۔ اس کا جواب دیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صحابی آیا امام کے پاس، کہا امام، بہرحال آج کے زمانے میں تو یہ متروک ہو گئی یہ بات، اگرچہ گاؤں وغیرہ میں نے دیکھا ہے، یا وہ افراد جو گاؤں سے شہر آتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، مختلف سرکے بناتے اپنے گھروں میں، سیب کا سرکہ بنا لیا، انگور کا سرکہ بنا لیا، کھجور کا سرکہ بنا لیا، اسی طرح زیتون کا تیل نکال لیا، کنجد کا تیل نکال لیا، مختلف یہ اپنے گھروں میں ان کا ایک طریقہ ہے۔ اب شہر والے ظاہر اس سے انجان ہیں، انہوں نے جو چیز خریدنی ہوتی ہے نیچے مارکیٹ جاتے ہیں، 500 روپے دیتے ہیں اور تیل لے آتے ہیں، خود نکالنا شاید ہی کسی شہر والے نے نکالا ہو۔ تو امام کے صحابی نے ایک زیتون کی ایک مٹکا ہوتا ہے، مٹکے میں تیل کو رکھا جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے، تو جب اس نے مٹکا کھولا تو اندر سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا، وہ امام کے پاس ہے، کہا مولا اس طرح سے ہوا ہے، اب میری کیا ذمہ داری؟ امام نے کہا یہ مردار ہے، تمہارا یہ تیل نجس ہو گیا، اسے ضائع کر دو، نجس ہو گیا۔ تو اس نے کہا اتنے سے چوہے کی وجہ سے میں پورا تیل ضائع کر دوں؟ اتنے سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو امام نے فرمایا چوہا تمہاری نگاہ میں حقیر نہیں ہے، دین تمہاری نگاہ میں حقیر ہے۔ اصل مسئلہ ہے تم دین کو حقیر جانتے، ورنہ ایک قطرہ بھی چلا جائے اور خدا کہہ دے نجس ہے اس کو پھینک دو، تو انسان کو پھینک دینا چاہیے، سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اتنا بڑا جانور کوئی جائے گا تو نجس ہوگا، نہ، اتنا سا بھی قطرہ چلا جائے تو نجس ہے، ایک چیز نجس ہو گئی، منع کر دیا، اب یہ ممنوع ہے، ختم، بات ختم۔ اب میں اعتراضات شروع کروں کہ نہ اس میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اتنی سی بات ہے،
اتنی سی بات ہو جتنی بھی بات ہو. امام نے فرمایا مسئلہ یہ تمہارے نگاہ میں دین حقیر ہے. اگر دین حقیر نہ ہوتا، خدا حقیر نہ ہوتا تو تم کبھی یہ سوال نہ کرتے. تم کہہ دیتے بس خدا نے کہہ دیا نجس تو نجس، بات ختم، میں اس سے زیادہ آگے بات نہیں کروں گا. مولا نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے، یہ محرم ہے تو یہ محرم ہے، یہ نامحرم ہے تو نامحرم ہے، بات ختم ہو گئی. تو یہ انسان کی ایک رسم بن جاتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ شبہات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر دیتا ہے. ایک درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ. اب یہ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پرانی بات ہے. اس وقت مولا کائنات کا یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ. وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ کہ رشوت کو ہدیے اور گفٹ کا نام دے دیا گیا. دیکھیں عنوانات تبدیل کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب یہ مائک ہے، میں اس کا نام تبدیل کر دوں، کہوں یہ نہیں یہ گلاس ہے، تو یہ کیا گلاس بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. یہ پانی ہے، میں اس کا نام تبدیل کر دوں تو یہ صرف ٹائٹلز کو تبدیل کرنے سے، عنوان کو تبدیل کرنے سے تو وہ چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی. اصحاب سبت نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ٹائٹل کو تبدیل کر لیا. کہا ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہم نے اتوار کو شکار کیا. یہ ٹائٹل کو تبدیل کیا انہوں نے، حقیقت تو وہی رہی، انہوں نے ہفتے کو شکار کیا. امام فرما رہے لوگ کیا کرتے ہیں وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ، رشوت کا نام برا لگتا ہے. نہیں ہم رشوت نہیں لیتے. پھر کیا ہے؟ چائے پانی کے پیسے، چائے پانی کے پیسے، یا مٹھائی، عید کے دن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مٹھائی کے پیسے دے دو. ہے وہ رشوت ہی، لیکن چونکہ رشوت کا نام قبیح ہے، برا لگتا ہے ہمیں کہ لوگ کہیں گے یہ تو رشوت لے رہا ہے، تو اس کو اچھے پیکٹ میں بند کر کے دے دیتے ہیں، اچھے لفافے میں بند کر دیتے ہیں، اچھی ریپنگ کر دیتے ہیں. اچھی ریپنگ کرنے سے اندر کی چیز تبدیل نہیں ہوتی، وہ وہی رہتی. تو یہ مسئلہ ہے جو اقوام میں آ رہا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید ایسا نہیں ہے، یہ کفار کے اشکال ہے قرآن پر، یہ کفار کا اعتراض ہے قرآن پر. ھذا اساطیر الاولین، قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، جبکہ پروردگار کہہ رہے ہیں قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، اس میں اے صاحبان بصیرت تمہارے لیے عبرتیں موجود ہے، اس میں تمہارے لیے درس موجود ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے. اس واقعے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ عنوانات کو تبدیل نہ کریں. جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اگر موسیقی جو حرام ہے وہ جس شکل میں بھی آئے گی حرام ہے، چاہے اس طریقے سے قرآن پڑھا جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ بھی پڑھا جائے، آپ منقبت پڑھ لیں، کچھ بھی کر، ایک چیز حرام ہے وہ حرام ہے. اس کا عنوان چینج کرتے، ٹائٹل چینج کرتے کہ نہیں ہم نے تو یہ کیا ہے، فرق نہیں پڑتا. وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ، امام فرماتے ہیں انہوں نے رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا، گفٹ رکھ دیا. یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے. آج کے زمانے میں یہ مسئلہ زیادہ ہو چکا ہے، ماڈرن ٹیکنیکس آ چکی ہیں، نئے نئے انداز سے انسان اس چیز میں آ رہا ہے. وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ، امام فرماتے ہیں انہوں نے سود کو کہتے ہیں کاروبار کر رہے ہیں، کر سود رہے ہوتے ہیں، لیکن کہہ رہے تو ہمارا کاروبار کرنے کا طریقہ ہے. نام چینج کر دیا، ٹائٹل چینج کر دیا. انسان اگر میں آپ کو قرضہ دوں 10,000 روپے اور اس قرضے کے اوپر شرط رکھ دوں کہ جب آپ یہ مجھے قرضہ واپس کریں گے تو 10,000 تو دیں گے، اس کے اوپر کچھ اور رقم بھی دیں گے، 1,000 روپے اور دیں گے، 2,000 دیں گے، یا کوئی بھی منفعت، کوئی بھی پروفٹ، کوئی بھی نفع مجھے اس کے اوپر دیں گے، یہ سود ہے، حرام ہے، ربا ہے. اب یہ حرام ہے لیکن میں اس کا نام کہتا ہوں یہ کاروبار ہے، میں تو اس طرح کاروبار کرتا ہوں. تو امام فرما رہے ہیں دیکھو، سیکھو اور عبرت لو ان افراد سے جنہوں نے ایک چیز کے عنوانات کو تبدیل کیا، پروردگار نے ان پر عذاب کیا. اس کے بعد جب بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا تو بنی اسرائیل میں 3 قسم کے گروہ وجود میں آئے. اسی واقعے میں 3 قسم کے گروہ. ایک وہ افراد تھے جو یہ کام کر رہے تھے، ایک وہ افراد تھے جو انہیں روک رہے تھے، اور ایک وہ افراد تھے جو نیوٹرل تھے،
کہہ رہے ہیں انہیں کرنے تو ہمیں کیا ہے. قرآن نے ان تینوں کی بات بتائی. درود پڑھیے گا محمد والا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اب یہ جو افراد ہیں نہی عن المنکر کر رہے ہیں، یہ روک رہے ہیں انہیں کہ غلط کام نہ کرو، خدا کی نافرمانی نہ کرو. تو یہ جو تیسرے افراد ہیں جو نیوٹرل بنے ہوئے ہیں، وہ انہیں کہنے کی بجائے جو غلط کام کر رہے ہیں الٹا انہیں کہہ رہے ہیں، جو روک رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں. فرض کریں میں گانے سن رہا ہوں تیز آواز میں، ٹھیک ہے، پوری بلڈنگ کو تنگ کر رہا ہوں، اپنی گاڑی میں ٹیگ لگا دیا، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہوں، آقا صاحب مجھے روک رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کریں، یہ غلط کام ہے، حرام کام. اب آپ انہیں روکیں گے یا مجھے روکیں گے؟ اصولی طور پر آپ کسے روکنا چاہیے؟ آپ کو مجھے روکنا چاہیے. لیکن یہ نیوٹرل لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نیوٹرل ہے، لیکن جب کام کرنے آتے تو ان کو روکتے ہیں جو کام کر رہا ہوتا ہے. اور کیسے روکتے ہیں؟ بھائی انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے انہیں کچھ بولنے کی؟ وہ جانے، ان کا خدا جانے، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بیچ میں بولیں؟ یہ ان کے پرسنل ایشوز ہیں، یہ ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، یہ ان کے اپنا مسئلہ ہے. یہ بھی وہی بات کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کہ کیوں ایسے لوگوں کو روک رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ انہیں واعظ اور نصیحت کیوں کر رہے ہو؟ اگر اللہ چاہے گا اللہ انہیں ہلاک کر دے گا، اللہ انہیں برباد کر دے گا، تم کیوں روک رہے ہو؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلکم یتقون. تو وہ جواب دیتے تھے دو وجہ سے. معذرۃ الی ربکم، قیامت واقعاً ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں واقعاً ایسا ہوتا ہے. اگر ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، ایک سوسائٹی غلط کام کر رہی ہے، ایک خاندان غلط کام کر رہا ہے، ایک شخص اس کو جا کے کہے گا دیکھو تم غلط کر رہے ہو، دوسرا شخص کہے گا، تیسرا کہے گا، چوتھا کہے گا، پانچواں کہے گا، اس کے اوپر اثر آئے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس پر اثر ہوگا، وہ تبدیل ہو جائے گا. کم از کم کھلے عام نہیں کرے گا وہ کام، کم از کم ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن آدمی ہے، ہزار نیکیاں کرتا ہے، ایک برائی ہے، مجھے برائی دور کرنی ہوتی ہے، میں اپنے دل میں پہلے سے ہی سوچ لیتا ہوں نہیں یہ صحیح نہیں ہوگا، میری بات کا اس میں کوئی اثر نہیں. بھائی کیسے پہلے سے آپ سوچ رہے ہیں؟ کیوں پہلے سے نتیجے بنا کر گفتگو کر رہے ہیں؟ کیوں پہلے سے اپنے ریزلٹس بنائے ہوئے ہیں، پہلے سے ریزلٹ بنا لیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ کہاں سے لائے؟ وہ افراد ان کے متعلق کریں لعلکم تتقون. ہم جو نہیں منکر کر رہے ہیں، انہیں روک رہے ہیں، ایک تو ہم خدا کے آگے جواب دے نہیں ہے، جو خدا کہے گا تم نے کیا کیا تو ہم بتا دیں. دوسرا ان سے بھی ہمیں امید ہے، ہم نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ان سے بھی ہمیں امید ہے کہ یہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے. نہیں یعنی منکر کرنے والا انسان دوست ہے، نہیں یعنی منکر کرنے والا لوگوں سے مہربانی کرتا ہے. اگر کسی کے ایک شخص جا رہا ہے، اس کے آگے ایک گڑھا ہے، ہمارے کراچی میں تو بہت مسئلہ ہے جی، کتنے مین روڈ کھلے ہیں، گڑھا ہے، تو اس کو روکنے والا اس کا دوست ہے، اس کو خاموش رہنے والا اس کا دوست ہے. کون دوست ہے؟ روکنے والا دوست. اب ہم کہیں نہیں اس کی آزادی ہے، آزادی تو ہے لیکن یہ کہاں جا رہا ہے؟ آزادی اس وقت آزادی جب انسان کمال کی سمت جائے، جب انسان تنازلی کی سمت جائے، اس وقت آزادی نہیں ہے اس کی. اس وقت اسے روکنا پڑتا ہے، اسے پکڑنا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ غلط سمت جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے. تو اگر ایک جملے اگر ہم اس کو تحلیل کریں، اس کو جائزہ لیں، تو امر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا انسانیت کا دوست ہے. وہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نہ چھوڑو اسے، اپنے ہاتھ پہ چھوڑو، وہ جانے اس کو خدا جانے، ہم نے کون سی اس کی قبر میں جانا ہے، یہ اس کا دشمن ہے، یہ اس کا دشمن. اسے محبت نہیں کرتا، کم از کم اسے محبت نہیں کرتا. ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، کبھی بھی اگر وہ دیکھے کہ میرا بچہ غلط سمت جا رہا ہے، آپ کی سمت جا رہا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہیں شعور نہیں ہوتا، وہ آپ دیکھیں کرونی کر کے کبھی غلط چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ فوراً جاتے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. ہم کہتے ہیں تم تو مہربان ماں ہو، کہتی مہربانی کا تقاضا ہے کہ میں اسے روک دوں، یہ مہربانی کا تقاضا ہے.
تم معاشرے کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، خاندان کو غلط چیزوں سے روکنا، یہ اس سے محبت کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے ہمارے ذکر کو فراموش کر دیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ان 3 افراد میں سے صرف ہمیں ایک قوم کو نجات دی۔ کون سی قوم کو؟ جو نہی عن المنکر کرتے، ان دونوں کو عذاب دیا۔ جو نیوٹرل بنے ہوئے تھے، خاموش تھے اور کہہ رہے تھے جو ہوتے ہونے دو، جو ہوتے کیسے ہونے دیں۔ آج میری گاڑی پر کوئی اسکریچ کر کے چلا جاتا ہے میں اس کو روک لیتا ہوں، دین پر کوئی اسکریچ کر کے چلا جاتا ہے میں اسے کیوں نہیں روکوں گا؟ میں اسے آپ ہی روکیں گے، ہم سب روکیں گے۔ کیوں خراب کر رہے ہو دین کو جو خدا نے ایک شریعت دی، شریعت کو کیوں خراب کر؟ پروردگار کہہ رہے ہیں ان 3 قوموں میں سے صرف ہم نے ایک قوم کو نجات عطا کی، اور وہ کون سی قوم تھی؟ وہ قوم تھی جو نہی عن المنکر کرتی۔ یہ بہت ضروری امر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بستی سے، تو اپنے حواریون سے کہا، جس طرح اصحاب نبی ہے اسی طرح حواریون ہے حضرت عیسیٰ، اپنے حواریون سے کہا کہ اس جگہ پر خدا کا عذاب آئے۔ ایک بستی تھی جو الٹی ہوئی۔ اب پتہ چلتا ہے انسان کو، اگر آپ نے دیکھا ہو ایک جگہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے، یا خدا نہ خواستہ کہیں بم پھٹا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو ایسا نظر آتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہوا۔ کوئی عمارت گری ہو، زمین بوز ہو چکی ہو۔ ایک حواری نے حضرت عیسیٰ سے کہا ایک شخص کو زندہ کیجیے اور اسے پوچھیے کہ اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے۔ اب بستی مر چکی ہے، سب افراد مر چکے ہیں، مل اور مٹی کے مل پہ تلے دب چکے، دفن ہو چکے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک شخص سے کہا قم بإذن اللہ، ایک جوان کھڑا ہو، انہی مٹی کے ملبے میں سے ایک جوان کھڑا ہو، اور کھڑا ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح خدا آپ پر میرا سلام ہے۔ حضرت عیسیٰ تعجب میں آ گئے، یہ تو مومن آدمی ہے، یہ تو مومن آدمی ہے۔ مومن آدمی کی پہچان یہ ہے جب بھی حجت خدا کو دیکھے گا اسے سلام کرے، چاہے اس کا زمانہ نہ دیکھا ہو، چاہے اس کا زمانہ نہ دیکھا ہو، لیکن جب بھی اٹھائے رہے گا اسے سلام کرے گا۔ جیسے فرض کریں ایک شخص 5ویں امام کے زمانے میں انتقال کر جائے، 8ویں امام کے زمانے میں وہ زندہ ہوا تو 8ویں امام کو پہچانے کا سلام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ مرا تھا تو دین پر مرا، حجت خدا کی معرفت کے ساتھ مرا، اپنے زمانے کی حجت کو اور امام کو مان کر انتقال پر مرا۔ تو اب جب بھی بیدار ہوگا اس زمانے کی حجت کا احترام کرے، یہ دستور ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے جب اس کا جواب سنا پریشان ہو گئے، یہ تو مسلمان ہو کر مرا ہے، جس نبی کی امت میں مرا ہے لیکن دیندار ہو کر مرا ہے، کیونکہ ان کے منہ سے سلام کر رہا ہے السلام علیکم یا عیسیٰ ابن اللہ۔ تو حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ تم کیف اسمعت ہو، تم پر عذاب کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب اپنی قوم کی طرف اشارہ کر، میری قوم کے لوگ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، میری قوم کے لوگ یہ کرتے تھے رقص و موسیقی کی باتیں، میری قوم کے لوگ یہ۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا رکو یہ بتاؤ تم پر عذاب نہیں آیا؟ کہا مجھ پر بھی آیا۔ تو کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو میری قوم کے لوگ، میری قوم کے لوگ، یہ کہو ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا۔ کہا پھر تم پر عذاب کیوں آیا؟ کہا میں نے روکتا نہیں تھا، میں نے منکر نہیں کرتا تھا، یہ میرا مسئلہ تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب بھی عذاب آئے گا یہ انہیں گنہگاروں میں شمار ہوگا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے پروردگار یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے نجات عطا دی صرف ایک افراد کو، وانجینا الذین ینہون عن السوء، ینہون عن السوء یعنی نہی عن المنکر، سوء کہتے ہیں منکر، جو منکر سے روک رہے تھے ہم نے ان کو نجات عطا دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جنہوں نے ظلم کیا ہم نے رسوا کن عذاب ان پر مسلط کر دیے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خاصین، ہم نے ان سے کہا ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ. دیکھیں جب وہ بندر بن گئے تھے تب ایسا نہیں تھا کہ وہ بندر تھے، یہ والے نہیں تھے. اسی لیے امام سے سوال ہوا یہ انہی کی نسل میں سے، مثلا ہم جاتے ہیں باغ وحش جاتے ہیں، زو گارڈن جاتے ہیں، کسی فارسٹ کسی جنگل چلے جاتے ہیں، وہاں آپ کو بندر نظر آتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں یہ ان کی نسل میں سے نہیں ہے، وہ بندر بنے ہیں لیکن انسانی شعور کے ساتھ بندر بنے. ورنہ واقعات اگر وہ بن جاتے تو انہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انہیں بھرپور سمجھ میں آ رہا تھا، اس ذلت کو محسوس کر رہے تھے. وہ جب اپنے آپ کو دیکھتے تھے شیشے میں، اپنے آپ کی شکل، اپنی شکل، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتے داروں کی، اپنے والدین کی، اپنے بچوں کو دیکھتے تھے، سمجھتے تھے ہم پر عذاب آیا ہے. خاصین ذلت کے ساتھ، یعنی اگر پروردگار صرف یہ فرما دیتا کونوا قردۃ بندر بن جاؤ تو یہ بھی ایک ذلت تھی. خود انسان، ایک انسان جب ایک جانور، وہ بھی ناپسندیدہ جانور میں تبدیل ہو جائے، یہ ذلت ہے. لیکن پروردگار نے ایک اور کلمے کا اضافہ کیا، خاصین، ذلت اور رسوائی کے ساتھ. یہ کیا ذلت تھی اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، واقعی نہیں سمجھ سکتے. کس ذلت کا سامنا اٹھانا پڑا، کس وجہ سے؟ خدا کو دھوکہ دیا، فریب دیا. خدا نے جو دین بھیجا تھا اس کے عنوانات کو تبدیل کر کے، ٹائٹلز کو تبدیل کر کے حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. آج بھی اگر کوئی یہ کام کرے گا، چاہے قوم ہو چاہے شخص ہو، اس پر عذاب آئے گا. عذاب کا طریقہ تبدیل ہو جائے گا لیکن عذاب خدا اس پر ضرور آئے گا. یہ وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے قرآن پڑھنے کا ہدف اور مقصد ایک یہی ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے. مولا کائنات جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے بعض جگہ خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے. جہاں بشارت کیا ہے بعض وقت گریہ فرماتے تھے، گریہ فرماتے تھے. شیخ صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے، کہا جب مولا کائنات کو ضربت لگی اور غسل دیا گیا تو آپ کے جسم اطہر پر 1000 نشانات تھے، 1000 نشانات، تیر اور تبر اور سنا اور نیزے اور تلوار کے 1000 نشانات. ایسا نہیں جیسے ہم سمجھتے مولا جنگ کرنے جاتے تھے، قتل کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے. ہاں وہ لوگ بھی حملے کرتے تھے، وہاں سے تیر چلتے تھے، تلوار چلتی تھی. مولا کائنات کے جسم تحمل کرتا ہے ان سب چیزوں کو. 1000 نشانات جب گنے گئے تو 1000 نشانات مختلف جگہوں میں امام کو لگے. لیکن اہل بیت نے ان زخموں پر اور ان نشانات پر کبھی گریہ نہیں کیا، افسوس نہیں کیا. کہتے تھے یہ ہماری شان ہے، یہ نشانات ہماری عزت ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری شان ہے. جنگ میں زخمی ہو جانا، جر آنا، نشان آنا، تلوار کا، نیزے کا، تبر کا، تیر کا، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس پر فخر محسوس کرتے تھے، کبھی گریہ نہیں فرمایا. لیکن ایک نشان تھا سیدہ کے بازو پر، ایک نشان تھا. اس 1000 نشان پر افسوس نہیں کیا مولا کا، لیکن اس ایک نشان پر بہت گریہ کیا. کہتے بی بی زہرا نے امام علی کو پٹے سے پکڑ لیا کہ ظالم نہ لے جا سکے تو ایک ملعون نے تلوار کو نکالا اور غلاف تلوار سے ایسا وار کیا کہ اگر جیسے کسی نے تاویز پہن کر بابو میں باندھ لیا ہو، ایسا نشان ہو گیا. مولا کائنات جب تو خوش ملتے رہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہمارے ہمارے تبسم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے جو مشکلات، جو پریشانات، ان کی پریشانی کو رفع فرما. ہمارے جو دلی آزاد لے کر آئے تو علیم بذات صدور کی آزاد کو روا فرما. ہمارے جو افراد اولاد کی متمنی ہیں تو اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرما. نسل در نسل امام زمانہ کے سپاہیوں میں ان کا شمار فرما. ہمارے خاندانی جھگڑوں کو تمام فرما. اس ماہ مبارک میں، اس مہینے کی برکات میں مومنین کے دلوں میں آپس میں ہم آہنگی عطا فرما. ہمیں دین کو سمجھنے
اس کو حقیقی معنوں میں اپنے وجود میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، نہج البلاغہ کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارث قرآن کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، سورہ کی تلاوت اسماء کرام کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ سید محمد آغا جانی، سیدہ فاہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی جمال بھائی، حسن علی نشاط نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب لیلا بھائی، غلام حسین دلہ بھائی، غلام حسین حسینہ، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی، کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی، غلام حسین غلام علی رحمت اللہ، شکر بھائی، نظر علی، امینہ بھائی، عطا رکھا، نصیر بھائی، نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابر عبد الحسین، جمال بھائی، راہل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی خاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، جیرا فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس پردیجی، یاسمین بانو علی محمد پردیجی، شکرہ بانو، نظر علی بدامی، حسین علی علادین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی انتہا جام نگری، نرجس بھائی نظر علی، خیرالنساء غلام حسین اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمت اللہ لاکھانی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین موکی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فدا حسین سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، شکرہ بھائی لاجی، بابا بیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، شکرہ بھائی لاجی سومانی، حمیدی کے رشتہ دار علی جیسا، حسن علی علی بھائی سومانی، پیر بھائی بنجی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شہبانو پیر بھائی، ابو بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی واجی، سکینہ بھائی زوجہ حبیب پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیرالنساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راشدپور، رمضان علی نور محمد راشدپور، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم ناجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی، عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچی علی مرجع محمد علی، زینب بنت سلیمان، شیخان رحمت اللہ سلیمان راشدپور، شیخ خدیجہ بنت آدم، فاطمہ بنت آدم مرجع فرنگی، فدا حسین کھوجا، نور محمد زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی میر بھائی کانانی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی کھوجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بھائی بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی لتا، یاسمین بنت یوسف علی، نورالنساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد ناصر جان نگری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی میر علی غلام علی، حسن علی گیاد حسین، حسن علی معصومہ، حسن علی لیاقت، حسن علی گلبانو، حسن علی اور حیمانی فیملی، علی وزیر ابراہیم میوان والا رشید دار مرحومی، یوسف علی غلام حسین مولوی والا رشید دار، محمد رضا مولوی والا شدہ ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی احمد علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حسن علی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن اختر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین
کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد شکرا بائی بنت موسیٰ اختر علی، فقیر محمد امینہ بائی اختر علی، زرینہ بائی اختر علی، کلثوم بنت اختر علی، امین علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، فاطمہ زہرا بنت سمیہ، غلام عباس کرکت علی، فاطمہ رجب علی، امیر شابان علی، بہادر علی نیانی، اکبر علی حاجی واجی اور ان کے زوجہ، اسلام اور رشید مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین طالبہ اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی محمد علی داؤد علی، کلثوم بائی بنت اکبر علی، فقیر محمد، سغرا بائی بنت سغرا بائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیخ محمد کرم علی، سکینہ بائی موتی، داؤد علی کیکریہ والا، زرینہ بائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بائی ڈایا بائی، علی رضا، داؤد علی، علی محمد، قاسم علی، زیرا بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بائی بنت بچو بائی، حسین علی، علی محمد، معصومہ، اللہ رکھا، حیدر علی، محسن، علی رضا، محمد علی پیرانی اور پیرانی کے رشتہ دار، عنایت علی، عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد، عبداللہ، منیرہ، شیر علی، فاضل، کنیز بنت امیر علی، فرزانہ بانو، روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھارانی، رضیہ عبد المہدی، زوجہ یوسف تھارانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی گنجاری، فاطمہ بائی بنت محمد علی خنجی، یاسمین رضا بنت اکبر علی، شیخ بنت رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسین علی، رجب علی غلام حسین سایانی، زیرا بائی بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، زینب بانو حاجی بائی، فدا حسین، غلام حسین، سغرا بائی، لتا بائی، سکینہ بائی، غلام حسین، ساغرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی، نذیری، فدا بائی، شابان علی، گلبانو کلجی، مناس لاکھانی، فدا بائی، بندے علی، رجب علی سونگی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خاتون حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بنت حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی درابی اور ان کے زوجہ، امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، روشن علی مامدانی اور ان کے زوجہ، زہر بھائی اور ان کے رشتہ دار، نرگس بنت محمد علی، معصومہ بنت رضا حسین، فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بائی، غلام حسین، محسن رضا، فدا حسین، غلام رضا، فدا حسین، زرینہ بنت فدا حسین اور تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء وزام مرحومین، تمام شہدائے ملت اور اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد